نعرہ تکبیر جناب سیدہ کی دعا میں شمولیت کے لیے اور امام زمانہ کے جانثاروں میں ادنا سپاہی بننے کے لیے سب میں قربان دعا صلوات
ادھر سے یکتا ہوتا ہے. اور اکثر اشعار آپ دیکھ کر اٹھا کے کہ جہاں شاعر نے قلم چھوڑا وہاں معصوم نے رات کو آ کے خواب میں پورا کیا. تو انہوں نے قطع لکھا, کہتے ہیں یہ راز آشکار ہوا انما کے بعد, انما علی اللہ کے بعد یہ راز آشکار ہوا انما کے بعد, سمجھا میں تصرف فکر رضا کے بعد اللہ اور علی میں بس اتنا سا فرق ہے, وہ مصطفیٰ سے پہلے یہ مصطفیٰ کے بعد. ایک حدیث رسول اللہ کی, مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے ایک جملے کا سہارا لے کے. رسول اللہ کی ایک حدیث آپ سب نے سنی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, سنا, ذکر علی عبادہ اور حب علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت, جیسے علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت, اور علی کا ذکر کرنا عبادت. جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کے میں چہرہ میسر نہ ہو, کہا ذکر کرنا, کہا اگر ایسے ہاتھ اور ذکر بھی نہ کر سکے تو کہا محبت دل میں رکھنا. یہ حدیث رسول اللہ نے بیان کی, لیکن کائنات میں ایک شخصیت ہے جس نے اس حدیث پر, اس حدیث کے کہنے سے پہلے عمل کیا. آپ پہنچ گئے, کون؟ سرکار ابو طالب. کیوں؟ اس لیے میں ان کا جملہ اکثر اشعار میں ایک نہ ایک ان کی فضیلت کا جملہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ کل ایمان کے والد ہیں. بڑا احسان ہے جناب ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا اس دین پر. ایسے نہیں, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ایک وہ جس نے یتیم کے اوپر احسان کیا اور ایک وہ جس کے مال سے تجھے غنی کیا. یہ دو شخصیات بڑی اہم ہیں. تو ایک ہی وقت میں کون سا باپ ہے مجھے بتائیں جو اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتا ہو؟ دیکھتا ہو. کون سا باپ ایسا ہے جس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی ہوگی بیٹے؟ اب وہ کیا منظر ہوگا کہ اس حدیث کے آنے سے پہلے جناب ابو طالب عمل کر رہے ہیں, علی علی یہ ذکر بھی ہو رہا اور دل میں محبت بھی آ رہی ہے. مولا کائنات کی محبت ابو طالب کے دل میں. کون ابو طالب؟ اتنی محبت دل میں, کل ایمان کے والد. صرف ایک جملہ کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آنے لگا. کون؟ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, سورہ زخرف کی ایک آیت, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, کہ لوگوں نے میرے بندے کو میری جز بنا دیا. اب تفسیر پڑھا کے دیکھیں, تفسیر موجود ہے کہ بندے کس کو بندے کو جز بنایا. یعنی لوگوں نے اس زمانے میں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا, یا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہا. دونوں صورتوں میں فرزند بنایا. اب قرآن نے ایک قانون ہمارے ہاتھ میں دے دیا. وہ کیا؟ کہ بیٹا ہوتا ہے جز, باپ ہوتا ہے کل. یہ قرآن ہمیں دے رہا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, لوگوں نے میرے بندوں کو میری جز بنا دیا. یعنی بیٹا ہوتا ہے جز, باپ ہوتا ہے کل. اللہ اکبر. اس سے بڑی عظمت ابو طالب میں آیت میں نے نہیں دیکھی. بیٹا ہوتا ہے جز, قانون کلیہ دے رہا ہے. قانون ہمیں مل رہا قرآن سے. کیا؟ بیٹا جز ہوتا ہے اور باپ کل. کیسی بات, جس
کا بیٹا جز ہو کر کل ایمان ہو، اس کا باپ کل ہو کر بھی کافر؟ ایسا گھرانہ ابو طالب کا، اسی گھرانے میں ایک تمنا کی جڑا ہے. دیکھیں آپ جتنی فضیلت اٹھا کے دیکھ لیں مولا کائنات کی، کہیں بھی مولا کائنات نے فضیلت کی تمنا نہیں کی. اگر کی ہے تو بتائیں. بعض لوگ شاید جوش میں آ کے کہتے ہیں دیکھو کعبہ کی جو کی تھی نا، کعبہ میں تو خود تھے، وہاں کی تو تمنا ہو کیوں بھیجی نہیں دے؟ تو بھائی وہاں کا بھی جواب یہ ہے اگر دروازے سے جاتی تو دنیا پر اعتراض کرے. کعبے نے در بنا کے بتایا دیوار میں، ان کو نہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے تمنا ہے کب علی کی ماں آئے اور کب میں قبلہ بنوں، کب یہ مادر علی آئے اور کب میں احترام کے قابل ہو جاؤں. ایسا احترام کے سب کو جھکا دیا. بلکہ میردآباد کا شعر اس جگہ پر یاد آیا مجھے، انہوں نے عربی میں ایک شعر کہا تھا ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین گزرے میردآباد. انہوں نے کہا پوری کائنات کو اللہ نے قبلے کی طرف جھکایا، پرندے وہ بھی قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف جھک کے عبادت کر رہے ہیں، چرند پرند جنات انسان سب، اور اسی کے اوپر اللہ نے آسمان پہ بیت المعمور بنایا، سب فرشتوں کا رخ اس طرف. میردآباد ہمارے مذہب کے عالم دین، انہوں نے عربی میں ایک شعر کہا، کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پوری کائنات کا رخ قبلے کی طرف ہے، قبلے کا رخ کس طرف؟ کعبے کا بھی تو کوئی قبلہ ہونا چاہیے. اور اگر یقین نہیں آتا، جو لوگ مکے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو کمرے کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کا رخ کس طرف ہے؟ وہ چاروں طرف نہیں پڑھتے، وہ اس در کی طرف پڑھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہاں کے لوگ، جو وہاں کے بادشاہ، وہ بھی رکن یمانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے شعر کیا کہا، فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف. ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے اور کعبے کا رخ نجف کی طرف ہے. نوح کی بچے گی، موسیٰ کی تو بچ گئی ہو، چلا لیتے. حضرت عیسیٰ کی بچ گئی ہو، ابن اللہ کہتے تھے لوگوں، کس کی بچی ہو؟ کسی کی نہیں بچی. ایک رسول کی رسالت کے پیچھے. تو یہاں پر علی کی تمنا نہیں تھی کہ آیت اترے میرے لیے. آیت کے ساتھ 1,24,23,999 نبی بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا یا رسول اللہ کہہ دے، خدا نہ کہہ دے، ہماری رسالت بچے گی اسی صورت میں کہ آج آئے اقبال. اب وہ علی جس
جس نے کسی بھی فضیلت کی تمنا نہیں کی، وہ علی جو کسی فضیلت کی تمنا نہ کرے، آج اس کی خواہش ہو میرے گھر میں ابو الفضل آئے۔ وہ علی جو کسی شے کی تمنا نہیں کر رہا، آج کہہ رہا عقیل میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میرے گھر میں عباس آئے، شجاع بیٹا آئے، ابو الفضل آئے۔ اور یہ عجیب انداز تھا، 4 شعبان کو غازی شہنشاہ کی بنا پر آپ نے سب نے سنی ہے، مجھے اس کے پس منظر کو تفصیل سے بیان نہیں کرنا، تو جملوں میں عرض کرنا صرف 4 شعبان کو یہ تاریخ کے جملے کیا ہوئے۔ کتاب ساقی تشنگار امید حرم اور بے باقی کتابوں میں یہ جملہ درج ہے کہ 4 شعبان کو جب چاندوں کا چاند یثرب میں آیا، قمر بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سارے کے سارے چاند کا، جب چاندوں کا چاند یثرب میں پہنچا، پورا یثرب روشن ہو گیا۔ کیا پہلے روشن نہیں ہوگا؟ ابو الفضل کیا مولا گھر میں موجود نہیں تھی، اطلاع دی گئی کہ حضور گھر میں سرکار وفا کی آمد ہوئی۔ مولا گھر میں تشریف لائے، حضرت ابو الفضل عباس کو ہاتھوں کو اٹھایا۔ عجیب منظر ہے، 2 شخصیتیں، ایک باپ ایک بیٹا ہے، باپ مولا کائنات اور بیٹے ہیں امام حسین۔ مولا کائنات نے بیٹے مولا عباس، مولا کائنات نے رسول کے ہاتھوں میں آگ کھولی۔ مولا عباس نے جب حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آگ کھولی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مولا عباس میں ایک امتیاز ہے کہ مولا عباس نے اس دنیا میں آ کے امام حسین کی زیارت کی۔ جب آخری وقت جب ملنے کے لیے آئے تھے امام حسین، لاشے پر تو کہا تھا کہ جب اس دنیا میں آیا تو پہلی نگاہ آپ پر پڑی، آقا میری حسرت ہے، جاتے ہوئے بھی ایک دیدار کرا دیجیے گا۔ لیکن جب مولا کائنات جب اس دنیا سے جا رہے تھے، رسول خدا پہلے جا چکے تھے۔ یہ امتیاز ہے، آتے بھی جاتے بھی زیارت۔ یہ امتیاز ہے مولا ابو الفضل عباس کا۔ آئے مولا کائنات کے ہاتھوں کو اٹھایا، گھر میں خوشی ہے، لیکن یہ اہل بیت کی خوشیاں بھی عجیب ہیں۔ چند ولادتیں اہل بیت کے گھر میں ایسی ہوئی، چند شخصیات کی آمد ایسی تھی کہ اہل بیت کے گھر میں خوشی کے ساتھ ساتھ اشک بھی جاری تھے۔ ایک امام حسین کی ولادت، ایک مولا عباس اور ایک جناب سیدنا کہا۔ مولا عباس نے ہاتھوں کو اٹھایا، جناب زینب پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں مولا عباس نے گنداک، عجم میں کپڑا لپیٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گنداک۔ مولا نے اس کو اٹھایا اور مولا عباس نے کی پیشانی کو چوما، پھر گلے کو چوما، پھر بازو کو چوما۔
ذرا دیکھ لے کافی اتنا ہو. تبھی تو امام حسین نے شہادت قائم وہ جملے کہے تھے مسیح پڑھا اسی وجہ سے کہ اتنی ٹھارس تھی, اتنا روب تھا دشمن کا عباس علمدار کا. اور آپ جناب زینب نے ایک سوال کیا کہ بابا آپ نے ہمارے بھائی کی کوئی نیت رکھی؟ کہا ہم نے نیت رکھی. کہا وہ کیا؟ کہا ابو الفضل. اب لوگ یہاں پر دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں, ایک ابو الفضل یعنی فضل کا باپ, لیکن جناب فضل کی ولادت بعد میں ہوئی, مولا عباس کی ولادت ہوئی. کہا کیا؟ کہا ابو الفضل, فضل کا باپ. کہا فضیلتوں کا باپ, فضیلتوں کا باپ ابو الفضل. تو جناب زینب نے کہا ہاں بابا فضیلتیں رجوع کر رہی ہیں اس کی طرف. اور جناب زہرا نے کہا میرے بیٹے عباس کو میرا سلام کہنا ہے. تو میں 2 یا 3 دن ہوئے القابات جناب زہرا میں ایک لقب میں نے دیکھا. کیا ربط, معصومین کے القاب ہیں سب کے, لیکن یہ لقب حضرت ابو فضل عباس کا ہے یا ادھر لقب ملا جناب زہرا کو ام الفضائل, فضیلتوں کی ماں. اللہ اکبر, ادھر فضیلتوں کی ماں, ادھر فضیلتوں کا باپ. فضیلتیں رجوع کر رہی ہیں. پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا آپ نے کوئی لقب بھی رکھا میرے بھائی کا؟ کہا ہاں میں نے لقب رکھا. کیا لقب رکھا؟ کہا باب الفوائد, قمر بنی ہاشم. القابات مولانا عاطف کے تقریباً 38 کے قریب القابات موجود ہیں. ان میں سے 2 یا 3 پہ روشنی ڈالوں گا تو مجھے آگے جانا ہے منزل پر. قمر بنی ہاشم کی توضیح میں نے پہلے دن آپ کو دی تھی کہ یہ بنی ہاشم کے 4, اور ایک لقب میں نے مولا عباس کا ایسا پڑھا کہ مجھے خود سمجھنے میں بڑی دشواری ہوئی. لقب سناتا ہوں آپ کو, زہر الولایہ. ولایت کی کمر. یہ لقب آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ پوری کی پوری فضیلت ہے. ولایت کی کمر, یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں امام حسین نے کہا الآن انکسر ظہری. جو امامت کی کمر بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. جو ولایت کی کمر ہو اسے عباس کہتے ہیں. عباس کی معمولی شخصیت ہم نے نہیں پہچانا. جناب عباس جانتر طلبہ اور ایک لقب جس میں بہت توسعہ ہے وہ لقب ہے باب الحاج, حاجتوں کا دروازہ. تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں رکوں گا. کائنات میں نے کلاس کیا تھا یہ 2 ہی ماں بیٹے ہیں کہ جس کو ماں کو بھی یہ لقب ملا, بیٹے کو بھی ملا. ام البنین بھی باب الحوائج اور بیٹا بھی عباس کو. کل میں نے آپ کے سامنے جناب مریم کے بیٹے کا ذکر کیا تھا. دیکھیں مریم کا بیٹا جناب عیسیٰ نبی اللہ کتنا عظیم, کتنے درجے ملے, نبوت کا درجہ ملا, امام مہدی کی گواہی دیں گے. سب کچھ ہونے کے باوجود 2 چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس. کیا؟ نہ وہ مہدی کے وزیر بنیں گے, نہ امام زمانہ کے وزیر ہیں, اور نہ امام کے باپ ہیں.
کی لغت میں تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جاتا ہے. ایک رستے سے آپ مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. ابھی تو معصومین نے کہا تھا نحن ابواب اللہ، ہم ہیں اللہ کے دروازے. کیا فضیلت ہے محمد عباس صاحب کی. باپ کو یہ عہدہ ملا، رسول نے کہہ دیا یا علی انت بابی وانا باب اللہ. علی تم میرا باب ہے، میں اللہ کا باب ہوں. اب جس کو خدا تک پہنچنا ہے اس کو ان دروازوں سے گزرنا پڑے گا. اب ایک جملہ بدل کے گیا، رسول خدا کس کے باب ہے؟ اللہ. مولا علی مولا حسین رسول اللہ کے باب. غازی شہنشاہ ان معصومین کے باب. اب جس کو وہاں تک جانا ہے پہلے غازی کے دروازے پر آنا پڑے گا. ایک وائس تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیں جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ کہا کہ 70,000 مرتبہ. جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آیا وہی لے کر جس طرح. کہا کہ پھر کیسے آئے ہوں گے رسول اللہ کے پاس؟ بھائی رسول اللہ کے پاس آنے کا تو کوئی طریقہ ہوگا. کہا پھر باپ سے گزر کے آیا. پھر اتنی مرتبہ ادھر آئے گا؟ نہیں. آپ نے کہا بالکل میں کہتا ہوں کیونکہ گھر میں آنے جانے کا رستہ ہوتا ہے دروازہ، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. جتنی بار رسول کے پاس ہے دوبارہ 2 مرتبہ اتنی بار علی علیہ السلام کے پاس ہے. اب انصاف سے بتائیں ابو الفضل اللہ پاس ہے باب الحسین، جائیں تاریخیں اٹھا کر دیکھیں 70,000 ملائکہ روز اترتے ہیں. 70,000 ملائکہ روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اترتے ہیں. کہاں سے گزر کے جاتے ہیں؟ 70,000 ملائکہ باب الحسین سے گزر کے جاتے ہیں. لیکن مولا حسین کے پاس 70,000 مرتبہ اور ابو الفضل عباس کے پاس 1,40,000 مرتبہ آتے ہوئے جاتے ہوئے. شخصیت ابو الفضل عباس باب الحسین. آج بھی آپ جائیں، اس لیے مجتہدین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کربلا جائیں زیارت کربلا میں ایک آداب میں سے ایک چیز ہے کہ جب آپ کربلا کی زیارت پر جائیں اور کربلا میں وارد ہو تو پہلے غازی شہنشاہ کی زیارت پر جائیں پھر امام حسین کی زیارت. کسی نے جا کے سوال کیا حضور یہ کیسے؟ بڑی سرکار امام ہے ان کی زیارت میں پتا نہیں، اس لیے کہ آپ کو امام کے پاس جانا ہے. باب الحسین سے ہو کر جاؤ. باب الحسین ایسی نگہبانی کائنات نے عباس کو نہیں سمجھا. آپ ایک ایک صفت اٹھاتے جائیں، ایک ایک لقب اٹھاتے جائیں. اچھی انداز ہے. ابو حمزہ اسماعیلی کا میں نے مقدمہ عرض کیا تھا جو انہوں نے امام صادق سے نقل کیا. کہا کہ جب ہم کربلا میں آئے تو امام صادق علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا. مولا عباس کی بیوڑی پر آ کر کھڑے ہو کر اب میں سلام نہیں کر رہا نہ آپ کر رہے ہیں. کائنات کا شہنشاہ میرا اور آپ کا چھٹا امام غازی شہنشاہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام اللہ وسلام الملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین الزاکیات
فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن رسول اللہ. میں سلام نہیں کر رہا، معصوم سلام کر رہا ہے. سلام کرنے کا انداز دیکھیں. کون سمجھ سکتا ہے ابو الفضل عباس کے حضور کو؟ معصوم سلام کر رہا ہے. اے ابو الفضل عباس، سلام اللہ، آپ پر اللہ کا سلام، آپ پر اللہ کا سلام. اور انبیاء مرسلین اور جو رسول نبی ہیں ان کا سلام. وعباد الصالحین اور جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان پر سلام، ان کا سلام. جمیع شہداء و صدیقین اور تمام شہداء اور صدیقین کا آپ پر سلام. یہ کون؟ صادق آل محمد. اور جملات، میں فراز کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ جملات پڑھتے پڑھتے اب امام نے جو میں نے کل جملہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے عجیب انداز میں کہا لعن اللہ من قتلک. ایک جملے کی آج توسیع ذرا زیادہ دینی ہے کہ خدا لعنت کرے اے حضرت ابو الفضل عباس جس نے آپ کو قتل کیا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ. جس نے تیری حرمت کو کم جانا اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور جس نے تیرے حق کو نہ پہچانا، جاہل رہا، اس پر بھی اللہ کی لعنت. یعنی اب معرفت عباس سمجھو یا نہ سمجھو، آپ جو عباس کے حق کو پہچانو یا نہ پہچانو. اگر تو امام یہ کہہ دیتے ہیں جس نے عباس کی معرفت نہ جانی، عباس کے حق کو نہ پہچانا، دار اسلام سے باہر، وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. تو ایک بات اور ہے، اب تو جو غازی شہنشاہ کی معرفت نہ رکھے، اللہ صادق آل محمد کا کلام کہ لعن اللہ من جہل حقک، خدا لعنت کرے اس پر جو تیرے حق سے جاہل ہے، جس کے دل میں تیری معرفت نہیں ہے. شہنشاہ وفا. اب اگر کوئی آ کے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے، دیکھیں حرمت اسلام ایسے کسی کے جانے سے، کسی کے شہید ہونے سے نہیں ٹوٹتی. یہ خود عصمت کی دلیل ہے. اور معصوم نے ایسی جملہ کہہ دی. امام کا کلام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. معصوم کہہ رہے خدا لعنت کرے اس پر اے ابو الفضل عباس جو تجھے نہ پہچانے، تیرے حق سے جاہل رہے. خدا غازی شہنشاہ کے بارے میں اگر توہین آمیز جملات کہیں گے تو لعنت میں شامل ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. معصوم کا کلام ہے، زیارت ہے، سند کے ساتھ ہے. ایسے ویسے حدیث نہیں پڑھا، ساری پڑھتے جا کے. کربلا میں بہت بڑی بورڈ پر لکھی ہوئی ہے حدیث. یہ پورا سلام، پوری زیارت نامہ لکھا، سب پڑھ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں کتنا بڑا جملہ معصوم کا کہ جس نے تیری حرمت کو کم کیا. اب حرمت کو کم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مولا عباس معصوم نہیں تھے حرمت کو کم کرنے. غازی شہنشاہ سیدنا نے کم کرنا. یہ توہین ہے غازی شہنشاہ. مت اپنے زبان پر ایسے جملات لایا کرے کہ جس سے معصوم کی نگاہ میں لعنت کی مستحق بن جائے. نہ لایا کرے ایسے جملات. یہ غازی شہنشاہ کی منزلت ہے. ان کے آقا کی کیا منزلت ہوگی وہ تو آپ خود پہچان لیں. یہ شہنشاہ کی منزلت ہے جس نے ایسی اطاعت کی قد اطاعت اللہ و رسولہ حتی اطاعت الیقین. اے غازی شہنشاہ تم نے تو انتہا کر دیا تھا. ورنہ شجاعت دکھانا چاہتے وہ خطبہ جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولانا علی نے دیا تھا، اس میں یہ جملہ کہا تھا نا، اگر میرے امام کا یہ فرمان، میرے امام کے احکام، میرے امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے منسلک نہ ہوتی تو میں تم پر ایسے حملہ کرتا کہ جیسے ابابیلوں نے حملہ کیا
جاہل حق کا تھا. اور ادھر معصوم کی حدیث ایک اور بھی نظر آئے من مات ولم یعرف امام زمانے کی مات میتۃ جاہل. جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس دنیا سے چلے جائے وہ جہالت ہے. یعنی آپ اہل بیت کی معرفت رکھے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مجلس میں آئے آپ کو پریشانی ہے آپ کے دل میں آ جاتا یہاں سے جب جائیں تو آ جاتا آپ یہ سوچ کے آئے میں پاگل کو خدا سے دے گا یا نہیں دے گا تو کبھی نہیں ملے گی. امتحان نہیں کرنا ان کے حق کی معرفت کے ساتھ جانتے ہوئے کہ یہ دیں گے ہمیں کیونکہ اللہ کے باپ ہے. اللہ کا دے گا انہی کے ذریعے سے دے گا انہی ہستیوں کے ذریعے سے آپ کو ملے گا. مانگ کے تو دیکھیں پکار کے تو دیکھیں کبھی کبھی بیٹھ کر یا صاحب زمان کہیں تو صحیح دیکھیں مولا کیسے نہیں دیتے کیسے مدد نہیں کرتے آپ. اس وعدے کے مطابق شخصیات ہمارے مذہب میں ایسی گزری ہے کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہمیں کہیں ہے کسی کے پاس تو بتایا ہمیں اپنے چودہ معصومین کا نام لیتے ہوتا ہے فخر ہوتا ہے کیا میں ان کا نام لیتا ہوں. اور یہ خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پیشوا دی کہ ہمیں کہیں نام لیتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے حسین کے ماننے والے غازی کے ماننے والے نام اتنے خوبصورت. ہم امام زمانہ کے ہمارا ایک وقت آج بھی فخر سے کہہ رہے ہیں لیکن پکارے ہمارے مذہب کے دو بڑے عالم دین سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے جب حدیث کا کام ہوا ان سے پہلے حدیث کی 4 قسمیں ہوا کرتے تھے. حدیث کی قسموں کو انہوں نے آ کے تقسیم کیا. ایک حدیث ضعیف ہے ایک مؤثر ہے ایک حسن ہے. یہ انہوں نے سید ابن طاووس کے زمانے سے شروع ہوا ہے. ان کے پاس ایک شخص بڑا عجیب واقعہ ہے جس کا نام اسماعیل ہرقلی. یہ ہرقل کا رہنے والا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ امام زمانہ کے پاس اگر کسی نے جانا ہو تو عالم دین ہی ہو تو وہی جائے گا. وہ کب شدار کا میں نے واقعہ سنایا تھا سید عبدالکریم جوتیاں گاڑنے والا تھا پیر بلندوز جوتیاں گاڑنے والا تھا لیکن امام اس کے پاس آ رہے ہیں. یہ اسماعیل ہرقلی کسان تھا کھیتی باڑی کرتا تھا. اس کی ران پہ ایک زخم ہو گیا. ہر سال جب فصلیں باہر آتی تھی وہ زخم بھر جاتا تھا اور اس سے خون جاری ہو جاتا تھا. فصل کرتی تھی اس کے لباس خراب ہونا شروع ہو جاتا تھا. یہ نماز کے لیے بہت پریشان ہوتا تھا کہ لباس کو کیسے صاف ہو. اس نے بہت معالجہ کرایا تمیز ڈاکٹر کے پاس. ہرقل کے لوگوں نے اسے کہا دیکھو سید ابن طاووس بہت خوبصورت ہے اور بہت مالدار ہے. کہا کہ تم ایسا کرو سید ابن طاووس کے پاس جاؤ ان سے ریکویسٹ کرو کہ وہ اطباء کو دکھائیں اور آپ کا علاج کروائیں. یہ اسماعیل ہرقلی سید ابن طاووس کی خدمت میں گیا. درس ہو رہا تھا یہ بیٹھ گیا. جب درس ختم ہوا اس نے جا کے ہاتھ جوڑے حضور میں ہرقل سے آیا ہوں اور میرا نام اسماعیل ہے. میں ایک سادہ سا آدمی ہوں کسان اور کھیتی باڑی کرتا ہوں. میرے ران میں یہ زخم ہو گیا ہے. میں نے بہت کوشش کی مجھ سے معالجہ نہیں ہو رہا. آپ
علاقے کے اطباء کو بلایا. تمام طبیب آئے اسماعیل ہرکلی کو دیکھنے کے لیے. انہوں نے دیکھا رام کی حالت دیکھی, زخم دیکھا. انہوں نے کہا کہ حضور اس کا معالجہ یہاں پر تو ممکن ہی نہیں, شاید بغداد لے جائیں, بغداد کے طبیب شاید اس کو علاج کریں. اسماعیل ہرکلی پریشان ہو گئے, آنسو بھی کہ میں یہاں آیا تھا, میرے دل میں تھا کہ شاید علاج ہو. سیدی ابن طاؤس نے دلاسا دیا اسماعیل پریشان نہ ہو, میں چند دنوں میں بغداد جا رہا ہوں اور تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور وہاں کے اطباء جو بڑے ہیں ان کو بلاؤں گا. اسماعیل انتظار کرتا رہا سیدی ابن طاؤس کے پاس. چند دن, 3-4 دن کے بعد سیدی ابن طاؤس نے کہا کہ اسماعیل چلو بغداد چلے. اسماعیل کو لے کے بغداد آ گئے, تمام اطباء کو بلایا. ان اطباء میں مسیحی طبیب بھی شامل تھے, عیسائی طبیب, بڑے بڑے طبیب آ گئے. سب نے دیکھا, انہوں نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے. کیا ہے کہ ہم اس کے اس حصے کو کاٹیں گے, اس کے زخم کو صاف کریں گے, لیکن ایک رگ ہوتی ہے جن کو پتا ہوگا, مین رگ جا رہی ہوتی ہے رام میں, جس سے بلڈ کا سسٹم زیادہ چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا احتمال ہے وہ رگ کاٹنی پڑے گی, زخم بہت گہرا ہے, وہ رگ کاٹنی پڑے گی. اگر تو ہم نے اس رگ کو کاٹ دیا تو ہمارے پاس اس کو ٹانکا لگانے کا کوئی سسٹم نہیں, تو اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے, ہمارے سے اس کا علاج ممکن نہیں. بس یہاں پر اس کی آس ہے, جہاں انسان کی آس ختم ہو جائے وہاں پر ایک بار آواز دے, یا صاحب الزمان. 5 دن 6 دن سید ابن طاؤس نے بغداد میں رہنا تھا. اسماعیل نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو مجھے دیں, اجازت دیں, میں سامرہ ہوں. جا کے امام حسن کی زیارت کو امام علی کی اور اپنے زمانے کے امام کی زیارت کو سکتا. اسماعیل ہرکلی کو اجازت دی سید ابن طاؤس نے کہ جاؤ, میں چلے جاؤں گا, تم آ جانا پیچھے سے. ابھی سید ابن طاؤس بغداد میں ہیں, اسماعیل ہرکلی سامرہ پہنچ گئے. زیارت امام علی کی پڑی, جناب حکیمہ خاتون عزیز داروں نے امام حسن کی زیارت پڑھ کر اب جو لوگ سامرہ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں سردار ہے, اور سردار میں بے بہا سیڑھی ہے نیچے جانے, جہاں سے امام کی غیبت شروع ہوئی. یہ اسماعیل ہرکلی سیڑھیوں کے پاس آیا. اب اس نے تکلیف بڑی ہو رہی تھی, بہت شدید درد تھا اس کے ران میں, خون نکلا تھا, اس نے صاف کر کے غسل کر کے آیا تھا. اب جب ایک قدم سیڑھی پہ رکھتا تھا اس کی تکلیف ہوتی تھی. اسماعیل کہتا ہے میں ہر قدم جب سیڑھی پہ رکھ رہا تھا تو میرے دل سے ایک آواز نکل رہی تھی, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان. سیڑھیاں اترتا ہوا اسماعیل کہتا میں نیچے گیا سردار میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, بہت دلیا کیا, امام کو پکارا, آس ختم ہو گئی تھی میری. کہتا میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اسماعیل ہرکلی کہتا میں اوپر آ گیا. میں نے دیکھا میرے رات سے خون اتنا نکل چکا تھا کہ میرے کپڑے اتر گئے. اسماعیل کہتا وہاں پر دجلہ کے کنارے میں آیا اور میں نے اپنے لباس کو اتارا, دھویا اور لٹکایا کہ خشک ہو جائے. ابھی گیلے تھے, مرطوب تھا لباس اس کا. اسماعیل کہتا میں نے پہن لیا. میں چل پڑا آہستہ آہستہ پیدل. کا صحرا تھا, کوئی نظر نہیں آ رہا. میں نے اتنے میں دیکھا کہ 4 گھوڑے سوار آ رہا, 4 گھوڑے سوار. کہا آہستہ آہستہ وہ گھوڑے سوار میرے نزدیک ہو گئے. میں نے سلام کیا, ان کی ہیبت اتنی تھی, کہتے میں کانپ گیا. میں نے سلام کیا, احترام کیا ان کا. ان میں سے ایک شخص نے مجھے آواز دی,
جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکا. بالکل امام زمانہ سنتے ہیں. اکثر ہمارے استاد کہتے ہیں اے امام زمانہ کیا بالکل ہماری آج سننے کی آج سننے. ہم آپ کو کہتے ہیں یا صاحب زمان اب واقعی سب پریشان ہے. حقیقت میں پریشانی کے بعد چاروں طرف سے چھا چکے ہیں. ہر گھر میں جس گھر میں جائے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. ملکی حالات دیکھنے کو پریشان ویسے بھی ہر طرح سے ضرور سے تکلیف رہا ہو چکی. اب تو یہ دعا کریں سب مل کر کہ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. آواز دی اسماعیل کیا بات ہے؟ اسماعیل پریشان ہے اس کے آداب میں اجنبی میں رہا میں رہے اور یہ شخصیت کو بات کوئی بات نہیں پریشان ہو. بہت شدید درد ہے میری ران میں کیونکہ زخم ہو گیا اور مجھے ناعلاج کر دیا. اسماعیل القدی کہتے ہیں کہ وہ سوار گھوڑے سے اترے نہیں. انہوں نے کہا کہاں ہے تیرا زخم؟ تیرا زخم کہاں ہے؟ اسماعیل کہتا میں نے اشارہ کیا اس ران پر میرا زخم. کہا وہ گھوڑے سے جھکے اور انہوں نے میرے زخم پر ہاتھ رکھا. اسماعیل کہتا ہے میرا اگر زخم پہ کپڑا بھی لگتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی. کہتے شخصیت نے ہاتھ رکھا وہ ہلکا سا دبایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا دے گا. پریشان نہیں ہو. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے گھوڑے چل پڑے. کہا پیچھے پیچھے ایک بزرگ شخصیت آ رہی تھی. اس نے کہا اسماعیل نے تو پہچانا نہیں. کہا کون تھے؟ کہا تم کے پیچھے تو اتنے عرصے سے گھوما تیرے امام زمان. محمد علیہ محمد برانتر سلوات. یہ تیرے امام زمان. اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو دوڑ کے گیا جا کے گھوڑے کی لگام کر دی. امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. مولا اتنے عرصے کے بعد میں نے آپ کو دیکھا مجھے بات کرنے میں پہچان نہیں سکا. کافی باتیں کرتا رہا اسماعیل. اتنے میں مولا نے کہا اسماعیل اب واپس چل رہا. اسماعیل واپس چل رہا. امام نے ایک بار کہا ساری زندگی ہوئی آپ کے عشق میں اب آپ ملے ہیں مشکل سے اور آپ کہہ رہے واپس چلے جاؤ. میں تو واپس نہیں جاؤں گا. زور سے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے. امام نے پھر کہا اسماعیل واپس چلے جائے. کہا حضور یہ مجھ سے تقاضا لگا ہے میں نہیں جانا چاہتا. جیسے ایک شخص بہت دور سے آیا اور آیت اللہ مجددی کو ملنے کے لیے. اب لوگ چھڑا رہے تھے اپنے ہاتھ میں بڑھے چھوڑنے کے لیے. وہ بزرگ شخصیت تھے ان کے ہاتھ میں درد ہو وہ چھوڑے. اب سارے منشی کے چھوڑ دو. کہا میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ان کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے. ایسے تو نہیں چھوڑوں گا. اب اسماعیل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ مولا ساری زندگی آپ کے عشق میں گزاری کہ کاش زہرا کے چاند کی زیارت ہو جائے. آج زیارت ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں واپس چل رہے. اب اسماعیل کو درد بھول گیا. درد کا کوئی احساس نہیں اسماعیل کو. کہا میں واپس نہیں جاؤں گا. اب امام نے تیسری بار کہا اسماعیل واپس چل رہا. جب تیسری بار کہا تو اسی بزرگوار شخصیت نے جس نے اسماعیل کو کہا تھا اسماعیل تم نے پہچانا نہیں ہے تیرے امام زمانہ. ایک مرتبہ اس نے بلند آواز میں کہا اسماعیل کیسا احترام کر رہے ہو دیکھ نہیں رہے امام تجھے 3 بار کہہ چکے ہیں یہ بے احترامی نہیں. ایک مرتبہ اسماعیل نے ذہن میں آیا لگام کو چھوڑ دیا. آقا جیسے آپ کی مرضی. اسماعیل کہتا ہے میں نے جو لگام کو چھوڑا گھوڑے چلنا شروع ہوئے. اب اسماعیل کہہ رہا ہے میرا دل گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دور دور تک بھاگتا رہا. کافی دور دیر کے بعد جب گھوڑے نظر آنا بند ہو گئے مجھے نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو. اب روتا ہوا یہ بغداد کی طرف چلا. راستے میں اس کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو میرا زخم تکلیف نہیں
اتنا درد تھا اس میں، تکلیف نہیں ہوئی. اس نے کپڑا ہٹایا، دیکھا وہ زخم نہیں تھا. ایک تو امام کی محبت میں میرا ذہن گم ہو گیا. یہ رات نہیں تھی، یہ تھی. دوسری رات سے کپڑا ہٹایا تو وہ یہ بھی نہیں تھی. امام نے شفا دی. اب لوگوں کو پتہ لگا، رستے میں جو آنے والے، یہ خبر بغداد میں پہنچ گئی. اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو بھی، اب بعدوں میں بلّہ تو مشہور تھا، اس سے پہلے جو لگا رہا، بعضوں نے متوکل کا نام دیا، بعضوں نے منصور کا نام دیا، تھا بلّہ ہی. اس نے جب اسے پتہ لگا کہ اس طرح شیعوں کے امام نے اسماعیل کو شفا دی، بغداد میں اسماعیل کہتا ہے میں جب بغداد میں انٹر ہوا تو ہر شخص کی چیکنگ ہو گئی تھی. چیکنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا شناخت نامہ دیکھا تھا. شناخت نامہ دکھایا، اپنا نام، حدود اربع کون ہے، کہاں سے ہے. اسماعیل کہتا ہے میں دروازے پر اترنے کا شناخت نامہ کہا، میرے پاس شناخت نامہ ہے ہی نہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں اسماعیل ہوں. کہا کہ رہنا ہوتا ہے تو بس یہ جملہ کہنا تھا. اس نگہبان نے آواز دی، لوگوں جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. ایک دم اسماعیل نے دیکھ کے حیران پریشان، پورا بغداد کھڑا ہوا، اسماعیل کا انتظار ہوا. ایک مرتبہ مجمع کو چیرتے ہوئے سید ابن طاؤس آ گیا. جو ہی سید ابن طاؤس کو دیکھا، اسماعیل نے سب کو جھکا دیا. سید ابن طاؤس نے کہا اسماعیل باقی سلام آپ بات نہیں کرنا، پہلے مجھے دکھا میرے امام نے تجھے شفا کیسے دی. اسماعیل نے کپڑا ہٹایا. اب سید ابن طاؤس نے جب ایک ران کو دیکھا تو نہیں دوسری دکھا مجھے. کہا نہیں، امام نے شفا دی ہے. بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے. بادشاہ نے کہا میں نہیں مانتا، کیونکہ میں نے تو زخم دیکھا ہی نہیں تھا، میں کیسے مانوں شفا دی امام نے. سید ابن طاؤس نے کہا پریشان نہ ہو، اس کا بھی علاج ہے. جاؤ ان طبیبوں کو بلا کے لاؤ جس نے ان کو چیک کیا. تمام طبیبوں کو اکٹھا کیا. سارے طبیب آ گئے، مسیحی بھی آ گیا. اس میں کیا کہتا ہے طبیب؟ ایک ایک طبیب دیکھ رہا تھا، دونوں کبھی اس کو کبھی اس کو. پریشان ہو کہ کیا ہو گیا، کیسا موضوع ہو. تو طبیبوں نے کہا حضور بالکل صحیح کہتے ہیں، اس کو شفا دیا، ہم نے خود اس کا چیک اپ کیا تھا، یہ لا علاج مرض تھا، اس کا علاج کہیں نہیں تھا. تو انہی طبیبوں میں ایک مسیحی تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا. اس مسیحی نے آگے بڑھ کے کہا بادشاہ ہمارے مسیح نے اس کو شفا دی، ہمارے مسیح نے اس کو شفا دی ہے. تو سید ابن طاؤس نے بڑھ کر ایک جملہ کہا کہ عیسائیت تمہارے پاس مسیح ہے، ہمارے پاس مسیح کا مسیح ہے. ہمارے پاس مسیح کا مسیح ہے. اس مسیح نے آ کے زہرا کے چاند نے اس کو شفا دی ہے. ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں میں انسان یا صاحب زمان کہے تو صحیح، سبحان اللہ، پکارے تو صحیح. آج ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا کہتی ہے کون ہے جو آل محمد کو نہیں مانتا. انصاف سے ایک جملہ بتایا، اگر ساری دنیا آل محمد کو مان لیتی شاید رسول کی بیٹی ہوتی نہیں. اگر ساری دنیا آل محمد کو مان لیتی سکینہ کی اس طرح تماچے نہ کرے. اگر ساری دنیا اہل بیت کو مان لیتی تو یہ اہل بیت کے جنازے اس طریقے سے اٹھتے. ایسا عجیب خاندان، فضیلت کی انتہا اور مظلومیت کی بھی انتہا ہو گئی. آپ جنازوں کی طرف تو دیکھیں، رسول کا جنازہ اٹھا ہے، رسول کا جنازہ اٹھا ہی نہیں. مولا کائنات کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند لوگ ساتھ. جناب زہرا کا جنازہ، کتنی غربت ہے عالم محمد. جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند لوگ ساتھ.
کس انداز میں یہ جنازہ گھر سے گیا. دنیا نے دیکھا جب جنازہ واپس آیا تو تیر لگے ہوئے تھے جنازے میں. آپ نے کہیں دیکھا دنیا میں کوئی جنازہ گھر سے جائے اور پھر واپس آ جائے؟ یہ اہل بیت کی قسمت ہے. جب جنازہ واپس آیا تو جنازے پر تیر لگے ہوئے تھے. اب کیا کہنا شریکت الحسین ام المصائب کا. اس بی بی نے ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ اس بی بی نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. نانا کے جنازے پر روئی, بابا کے جنازے پر روئی, ماں کا سایہ اٹھا روتی رہی. بھیا کے جنازے میں آج کیسے بیٹھ کے جناب زینب نے تیروں کو نکالا. بھیا حسن آواز دے رہی اور تیر کو نکال رہی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر, میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہے بی بی زینب. ایک جنازہ اہل بیت کا ایسا ہے جس کے اوپر تیر لگے, اور کربلا کے میدان میں ایک جنازہ جو تیروں کے اوپر. اب میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا, اے بی بی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تو نے تیروں کو نکالا, کیا حسین تیرا بھائی نہیں تھا؟ تو بی بی کی آواز آئی کہ ہے پوچھنے والے, اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں اپنے بھائی حسین کے لاشے سے بھی تیر نکالتی. اترکم اللہ. اسی حسن مجتبیٰ کے آج نشانی کا تذکرہ کر رہا ہے. کون؟ قاسم ابن الحسن, ایسا شہزادہ کف لقت القمر, جو چاند کا ٹکڑا, چاند کا ٹکڑا. عجیب ناز تھا امام حسین کو. تمام شہزادے چلے تھے, 2 منٹ کے بعد شہزادہ قاسم آ رہے ہیں. مامو چچا مجھے اجازت دیجیے. کہا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دوں. ایک مرتبہ شہزادہ قاسم جب کافی دفعہ اجازت لیتے ہوئے آئے, اب جب سوچا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے تو آ کر خیمے میں ایک کونے میں بیٹھ گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہتے پتہ نہیں کیا وجہ ہے, سارے شہیدوں کی لاشیں آ گئے, میں اکیلا رہ گیا. اور یہ شہادت ایک جملہ عرض کرتا تھا, یہ شہادت شہزادہ قاسم کی ایسی ہے کہ آج شیخ مہدی مازندرانی انہوں نے 50 سال امام حسین کے حرم میں مجلس پڑھی. ایک دن انہوں نے شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھی اور کہا امام جب شہزادے کی لاش پر پہنچے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا, واہ غربتا, ہائے میں غریب ہو گیا. کہا جب یہ جملہ کہہ کر بہت مصائب ہوا, ذریعے امام حسین سے رونے کی آواز بلند ہوئی. کہا گریا ہوا. حاج شیخ مہدی مازندرانی کہتے ہیں میں آ کے گھر میں لیٹ گیا. رات کو خواب میں سیدہ کی زیارت سے مشرف. کہا بی بی نے سلام کی جواب جو دیا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, شہزادی میں نے ساری زندگی آپ کی نوکری کی اور مجھے نہیں یاد میں نے کوئی ایسا فعل انجام دیا ہو جس سے آپ کے دل کو اذیت ہوئی ہو. شہزادی یہ سبب کیا ہے؟ کہا شیخ مہدی آج جو تم نے مصائب پڑھا ہے, آج کے بعد یہ میرے بیٹے حسین کے حرم میں مصائب نہ پڑھا. کہا بی بی کون سا مصائب؟ کہا تم نے کہا تھا نا کہ جب امام حسین شہزادے کی لاش پر پہنچے تو کہا واہ غربتا, ہائے میں غریب ہو گیا. تو کہا آج کے بعد یہ مسائل. اس زمانے کا امام کون تھا؟ کہ وہی جو تیرے سامنے بیٹھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر زمانے میں مومن. تو اب عزیزان محترم, جو ایمان لائے وہ مومن. اسلام کے لیے سر تسلیم خم کرنا ضروری, چاہے مجبوراً چاہے حباً, لیکن ایمان کے لیے عقد قلبی ضروری. مولا فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. ایمان دل کی گرہ کا نام ہے, زبان سے بولنے کا نام ہے, ہاتھوں کی حرکت کا نام ہے. تو اب ایمان دیکھنا ہے تو علی کی ولایت کو دیکھو. دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے, زبان سے نعرہ نکلتا ہے, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں.
या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ईमान का होना, अब हर चीज के लिए वसीला। भाई रसूल को वसीला बनाया अल्लाह ने पैगाम का, रसूल को मुखातिब नहीं किया, उम्मत को मुखातिब किया। अगर तुमने, अब देखें क़यामत का दिन होगा तो आएंगे लोग, ऐ अल्लाह हमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे। अल्लाह कहेगा तुमसे कहा किसने था? कहा जी देख कुरान में कहा देखो मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं, मैंने तो मोमिनों को कहा है ईमान की सिफत तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और रसूल की ज़बान से मैंने कई मरतबा कह दिया था या अली हुब्बुक तक़वा वल ईमान, ऐ अली तेरी मोहब्बत तकवा भी है ईमान भी है। अली से तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, मैंने तुमसे कहा नहीं, जब मैंने तुमसे कहा नहीं तुमने पढ़ी क्यों? इमाम सादिक फरमाते हैं जो अली की दुश्मनी में जितने सजदे करेगा उतने कोड़े खाएगा। तो जो फरमा रहे हैं मिलके, अब अजीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह वसीला बना रहा है, बता रहा है, समझा रहा है नबी को बना के। भाई हर शय के लिए वसीला होना जरूरी। आदम की तौबा कबूल नहीं होती जब तक वसीला ना आ जाए। अल्लाह अकबर। भाई 40 साल रोते रहे आदम, आखिर में जिब्राइल ने आके कहा ये दुआ मांगो तो तौबा कबूल होगी। वो नाम भूल गए, का कौन से? कहो या हमीदो बेहक़ मोहम्मद, या औली बेहक़ अली, या फातिरुस समावात वल अर्ज़ बेहक़ फातिमा, या मोहसिन बेहक़ हसन, या क़दीमुल एहसान बेहक़ हुसैन। पंजतन का नाम आया तौबा कबूल। जब पंजतन का वसीला ना आ जाए अल्लाह नबियों की नहीं सुनता तो हमारी क्या सुनेगा? तवज्जो फरमाइएगा। आदम वसीला है आदमियों का, आदम आदमियों के दुनिया में आने का वसीला। हम हजरत आदम की वजह से, आदम हमारे बाप, आदम वसीला है आदमियों का। शैतान मुनकिर हुआ आदमियों के वसीले का, इब्लीस मुनकिर हुआ आदमियों के वसीले का। तवज्जो फरमाइएगा। आदम वसीला आदमियों का, शैतान मुनकिर हुआ आदमियों के वसीले का। तो जो आदमियों के वसीले का मुनकिर हो जाए अल्लाह की नजर में कयामत तक लानती होता है, और जो आदम के वसीले का मुनकिर हो जाए तो जो फरमा रहे हैं जो आदमियों के वसीले का मुनकिर वो है शैतान, वो है इब्लीस, वो कयामत तक मलऊन। और जो आदम के वसीले का मुनकिर शैतान का काम है। भाई अल्लाह ने गदीर में क्या कहा था? अल्लाह तुझे नास से बचाएगा, सत्यानाश लोगों से बचाएगा, नास से बचाएगा। अल्लाह तुझे ये नहीं कहा शैतान से बचाएगा, क्योंकि शैतान के जिम्मे है छोटे काम, चोरी करवा देना, गीबत करवा देना,